الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. صدق اللہ العظیم. قرآن کہہ رہا ہے کہ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا. کل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی دلیل کے طور پر قرآن کریم کو ذکر کیا گیا تھا کہ آپ کا ایسا معجزہ ہے کہ جو آپ دنیا میں نہیں رہے مگر آج بھی اور قیامت تک بطور معجزے کے باقی رہے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اعلان کرتا رہے گا، آپ کے نبی ہونے کی وہ علامت رہے گا. اسی کو آگے ذکر کر رہے ہیں کہ کہا گیا تھا کہ اگر ایسا کلام تم بنا سکتے ہو تو بناؤ، لیکن قرآن کہتا ہے کہ اگر ایسا نہ کر سکو فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر ایسا کلام نہ لکھ سکو نہ بنا سکو، پھر ایک دوسرا جملہ کہا وَلَن تَفْعَلُوا. عربی جاننے والے یہ بات جانتے ہیں کہ اس جملے میں بڑی طاقت ہے. قرآن کریم بہت زیادہ طاقت کے ساتھ یہ کہہ رہا ہے کہ اور تم ہرگز ہرگز یہ کام نہیں کر سکو گے. لن کا جملہ آیا ہے جو تاکید کے لیے آتا ہے، اور تفعلوا یہ مضارع کا صیغہ ہے جس کے معنی ابھی بھی نہیں کر سکو گے اور کبھی بھی. اس میں حال اور استقبال دونوں پایا جاتا ہے کہ ابھی بھی نہیں کر سکو گے یعنی آپ کے زمانے میں، اور کبھی بھی یعنی مستقبل میں قیامت تک کبھی بھی نہیں کر سکو گے. لن تفعلوا کا کہ قرآن جیسا کلام لانا تمہارے بس کی بات ہی نہیں ہے، ہرگز ہرگز نہیں کر سکو گے. اگر کسی مد مقابل کو ایسا جملہ کہا جائے اور یہ کہا جائے کہ رہنے دو یہ کام تم سے نہیں ہو سکے گا، تو شاید اس کو بہت غصہ آئے گا اور کوشش کرے گا کہ کسی بھی طرح ایک آدھ صورت بھی قرآن جیسی پیش کر دے تاکہ قرآن کے اس چیلنج کا جواب ہو جائے. یہ انسان کی فطرت ہے کہ جب اسے کوئی چیلنج کیا جاتا ہے تو وہ کوشش کرتا ہے کہ جان مال کی بازی لگا کر یہ کام کرنا ہے. دنیا نے 15ویں صدی یہ چل رہی ہے، کبھی بھی کوشش چھوڑی نہیں ہے. ہمیشہ دنیا یہ کوشش کرتی رہی کہ قرآن جیسا کلام یا ایک آدھ صورت بھی پیش کرے. جیسے اس سے پہلے آپ نے کچھ واقعات ابن مقفع وغیرہ کے بھی سنے ہیں، لیکن آج تک تو ایسا کوئی کلام پیش نہیں ہوا ہے. اور جب 1500 سال ہو گئے تو اب کیا پیش کر سکتے ہیں، اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ دنیا رو بزوال ہے. تو یہاں قرآن نے خود ہی کہہ دیا کہ لن تفعلوا، ایسا تم سے کبھی بھی ہو سکے گا نہیں. یہ قرآن کی تحدی بھی ہے، اور یہ کہنا ہرگز نہیں ہوگا یہ تحدی بالائے تحدی ہے، چیلنج پر چیلنج ہے کہ تم کبھی بھی نہیں کر سکو گے. اور واقعے میں آج تک تو ایسا، اس سے قرآن اللہ کا کلام ہے یہ بھی سمجھ میں آیا. اللہ ہی جانتا ہے کہ دنیا مل کر ایسا کلام
نہیں بنا سکتی، اسی لیے اللہ نے یہ کہہ دیا ہے پیشگی۔ اور ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ 1500 سال سے اللہ نے جو 1500 سال پہلے کہہ دیا تھا آج تک ایسا نہیں ہوا، گویا اللہ کا کہا ہوا صادق آیا ہے۔ تو یہ دوستو ہمارا قرآن ہے یا ہمارے مذہب کی کتاب ہے کہ جس کی بڑی حیثیت ہے، اور ان تمام چیزوں سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ ہمارے ہاتھوں میں جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لکھا ہوا کوئی صحیفہ نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ کا مبارک کلام ہے کہ جو اعجاز و فضیلت اس سے پہلے کسی بھی کتاب کو حاصل نہیں۔ اب اللہ نے جب اپنا کلام اتنی آسانی سے ہمارے ہاتھوں میں دے دیا ہے، حالانکہ اللہ تو بادشاہوں کے بادشاہ ہے، اس کا کلام تک رسائی ہم جیسے کمزور انسانوں کی نہیں ہو سکتی، لیکن اللہ نے احسان کیا کہ پورا کا پورا کلام آج ہمارے درمیان موجود ہے۔ مزید یہ احسان ہے کہ اس میں کوئی تبدیلی آج تک نہیں ہوئی ہے، محفوظ بھی ہے اور قیامت تک محفوظ رہے گا۔ تو جب اللہ نے اتنا کرم کیا تو ہمارا یہ ذمہ بنتا ہے، یہ حق بنتا ہے کہ ہم جتنا ہو سکیں زیادہ سے زیادہ اس کی تلاوت کریں، جتنا ہو سکے اسے سمجھنے کی کوشش کریں، اور جتنا ہو سکے ہم اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ یہ قرآن اسی لیے دیا گیا ہے۔ آگے کہا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، کہ ایسا قرآن تو تم لا نہیں سکو گے، اس لیے اب ڈرتے رہو ایسی آگ سے جس کے ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ فَاتَّقُوا النَّارَ سے قرآن کریم نے مسلمانوں کے ایک تیسرے بڑے اہم عقیدے کی طرف اشارہ کیا۔ آپ نے پہلے سمجھا کہ سب سے پہلے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، جس کے معنی آتے ہیں وحدوا ربکم۔ اس میں اللہ تبارک تعالیٰ کی وحدانیت اور الوہیت کو ثابت کیا ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ ایک ہے، اور کلمے کا یہ پہلا حصہ ہے۔ اس کے بعد ہم نے کل جو سمجھا تھا اس میں اس بات رسالت ہے کہ بھئی یہ قرآن کریم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے، اگر تم ایسا نہیں لا سکتے تو مان لو کہ یہ جس پر نازل ہوا ہے وہ اللہ کے رسول ہیں، اور ان کے رسول ہونے کی نشانی قرآن کریم کا معجز ہونا ہے کہ تم ایسا نہیں کر سکے۔ تو یہ دوسرا جو ہمارا عقیدہ ہے رسالت کا، وہ ثابت کیا گیا ہے۔ قرآن کی ترتیب کے اعتبار سے پہلی آیتیں ہیں، پہلی آیتوں میں انسانوں کے 3 طبقے بیان کیے، مومنین کو، کافرین کو اور منافقین کو، 5، 2 اور 13 آیات میں۔ اس کے بعد پہلا حکم اب آیا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم۔ پہلے حصے میں الوہیت کو ثابت کیا، دوسرے حصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو، جو کلمے کا دوسرا حصہ ہے محمد رسول اللہ، یہ قرآن کے حوالے سے ثابت کیا۔ تیسرا ہمارا جو عقیدہ ہے وہ آخرت کا ہے، توحید، رسالت اور اس کے بعد آخرت۔ سورہ فاتحہ میں اور اس کے بعد کی آیات میں بھی آپ نے پڑھا تھا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ آمنا باللہ وبالیوم الآخر۔ ہمارا تیسرا جو عقیدہ ہے وہ آخرت کا ہے کہ ہر مسلمان آخرت کو مانتا ہے۔ آخرت ہی میں فیصلہ ہوگا جہنم کا، آخرت ہی میں فیصلہ ہوگا جنت کا۔ اب یہاں فاتقوا النار التی وقودها الناس والحجارہ میں جہنم کو پہلے بیان کیا، اور آگے وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار، اس میں جنت کو بیان کیا۔ جنت اور جہنم یہ دونوں کی دونوں آخرت میں ہے، دار دنیا میں نہیں ہے بلکہ دار آخرت میں ہے۔ اس کا مطلب ان 2 آیتوں کے ذریعے ہمارا جو تیسرا عقیدہ ہے آخرت کا کہ بھئی اس دنیا کے بعد ایک اور دنیا آنے والی ہے جسے آخرت کہا جاتا ہے، اس کو ماننا بھی ضروری ہے،
یا فتقوا النار سے یہ تیسرے عقیدے کی طرف اشارہ کیا، اور ہماری شریعت کے بنیادی یہ تین ہی عقیدے ہیں، توحید کا، رسالت کا اور آخرت کا۔ توحید اور رسالت کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آپ نے پہلے سن لیا ہے کہ جس نے بھی یہ کلمہ پڑھ لیا وہ مومن ہو گیا، وہ جنت کا حقدار ہے۔ اور تیسرا جو عقیدہ ہے وہ آخرت کا عقیدہ ہے کہ اس کے علاوہ کلمہ پڑھنے کے بعد کلمے کی جتنی بھی ذمہ داریاں یا کلمے کے جتنے بھی تقاضے ہیں وہ سارے کے سارے پورے ہونے کے لیے آخرت کے عقیدے پر ایمان لانا ضروری ہے۔ مثلا ہم نے کلمہ پڑھ لیا تو نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ ساری چیزیں ہم پر ضروری ہوگی، یہ کلمے کے تقاضے ہیں۔ اب ظاہر بات ہے کہ ان تقاضوں پر یعنی اعمال پر جو ایمان کے بعد آتے ہیں، کلمے کے بعد آتے ہیں، اس پر بآسانی اگر عمل کرنا ہو یا کروانا ہو تو آخرت کا عقیدہ مد نظر ہونا ضروری ہے۔ اگر آخرت کا عقیدہ مد نظر نہیں ہے تو کوئی بھی انسان نہ اللہ کا حق ادا کرے گا نہ بندوں کا حق ادا کرے گا۔ اللہ کے حق کو ادا کرنے میں یا بندوں کے حق کو ادا کرنے میں کمی زیادتی سے آدمی کب ڈرے گا؟ جب اسے یہ احساس ہو کہ کل اللہ کے یہاں آخرت میں مجھے اس کا جواب دینا ہے۔ نمازیں نہیں پڑھی تو حساب دیا جائے گا، روزے نہیں رکھے تو حساب دیا جائے گا، کسی کی حق تلفی کی، کسی کا حق دبا دیا، پیسے لے کر نہیں دیے تو کل آخرت میں مجھے اس کا حساب دینا ہوگا۔ تو آخرت کے خیال سے دنیا میں وہ حساب پاک کر لینے کی کوشش کرے گا۔ تو گویا کلمے کے بعد کلمے کے تقاضوں پر عمل کرنا آسان کب ہوتا ہے؟ جبکہ اس تیسرے عقیدے کو مانے جو آخرت کا عقیدہ ہے کہ جس میں اللہ کے روبرو حساب کے لیے ہمیں پیش ہونا ہے، جسے یوم القیامہ کہا کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور ہر اچھے برے عمل کا ہمیں حساب دینا ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اس عقیدے کی بنیاد پر ایک مومن سیدھی راہ چلتا ہے اور ادھر ادھر نہیں کرتا ہے۔ تو اس تیسرے عقیدے کو جنت اور جہنم کا ذکر کر کے قرآن بتانا چاہتا ہے مومنین کو، ساری انسانیت کو، کہ بھئی تمہارے سامنے آخرت ہونی چاہیے، دنیا اصل نہیں ہے، آخرت اصل ہے۔ تو ایک بات تو یہ ہوئی کہ یہ تین عقیدے توحید، رسالت اور آخرت کے عقیدے کو شروع کی آیات میں بیان کیا ہے۔ آخرت کا عقیدہ کیوں ذکر کیا گیا بطور خاص؟ عقائد میں ہم نے پڑھ لیا ہے کہ اسلام کے عقیدے تو بہت سارے ہیں، مثلا کتابوں کو ماننا، رسولوں کو ماننا، فرشتوں کو ماننا وغیرہ وغیرہ، لیکن ان تمام کا جو خلاصہ ہے وہ آخرت کے عقیدے میں شامل کر دیا گیا ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ دنیا میں جتنے بھی مذاہب آئے یا اول بشر حضرت آدم جب اس دنیا میں تشریف لائے اس وقت سے یہ عقیدہ دیا گیا ہے، اللہ کو ایک مانو، اپنے زمانے کے نبی کو نبی مانو، اور آخرت میں اللہ کے سامنے حساب دینا ہے، وہ سامنے رکھ کے اپنی زندگی گزارو۔ یہ سارے نبیوں نے کہا، لیکن آپ جانتے ہیں کہ شیطان جب سے جنت سے انسان کی وجہ سے نکالا گیا تب سے اسے انسان سے دشمنی ہو گئی، اور اس نے یہ کہا بھی ہے کہ میں انہیں گمراہ کروں گا، اور اللہ نے اسے مہلت دی ہے، مگر اللہ نے بتا دیا ہے کہ بِإِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا، کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، تم اسے اپنا دوست نہیں بنا لینا، تم بھی اسے اپنا دشمن ہی سمجھنا، تو تم اپنے دشمن سے بچ کے رہو گے۔ جیسے کوئی آدمی اپنے دشمن کو دشمن مانتا ہے تو اس کی ساری تدبیروں سے اور اس کے سارے نقصانات سے بچنے کی تدبیر کرتا ہے۔ تو دشمن اگر ہم شیطان کو مانیں گے تو اس کی گمراہیوں سے بچنے کی ہم کوشش کریں گے۔ شیطان جب اللہ سے دور ہوا
اور اسے آسمانوں سے نیچے پھینک دیا گیا، جنت سے نکال دیا گیا، ملعون ہو گیا انسان کی وجہ سے، حضرت آدم کی وجہ سے۔ تو اس نے یہ طے کر لیا کہ میں انسانوں کو بھی اللہ سے دور کر دوں گا، اور مجھے جیسے اس نے جنت سے نکالا اس طرح میں اسے جنت میں داخل نہیں ہونے دوں گا۔ چونکہ میں جنت میں تھا نہیں، اس نے نکالا، تو اب میں دشمنی کر کے کوشش کروں گا کہ انسان کو جنت میں جانے سے روکوں۔ یہ دو چیزیں شیطان نے طے کی ہیں، ایک تو انسان کو اللہ سے دور کرنا، اور دوسرا آخرت میں جنت میں حتی الامکان نہ جانے دینا، جہنم میں بھیجنے کی کوشش کرنا۔ یہ شیطان، جیسے یہاں پر بھی پہلے جہنم کا ذکر ہے، یہ شیطان کی دوستو چال بھی ہے، شیطان نے طے بھی کیا ہے، اور اس کے لیے اسے مہلت بھی دی گئی ہے۔ اب اس نے یہ دیکھا کہ انسان سب سے زیادہ اللہ سے اور دین سے اور شریعت سے اور احکام سے اور اعمال سے قریب کب ہوتا ہے؟ جب کہ اس کے ذہن و دماغ میں آخرت کا خیال ہو، اور کوئی بھی کام اس پس منظر میں دیکھتا ہو کہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے اور اپنے کیے کا حساب مجھے آخرت میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے دینا ہے۔ جب یہ عقیدہ انسان کے دل دماغ میں جم جاتا ہے تو پھر وہ ادھر ادھر کے کام نہیں کرتا ہے، وہ سیدھا سادہ کام کرتا ہے، بندوں اور اللہ کے حق ادا کر کے زندگی گزارتا ہے۔ شیطان نے یہ دیکھا کہ اگر انسان کو جنت سے اور اللہ سے دور کرنا ہو اور جہنم سے قریب کرنا ہو تو ضروری ہے کہ اسے آخرت کے عقیدے سے دور کر دیا جائے، اور اسے یہ کہہ دیا جائے کہ آخرت کوئی چیز ہی نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ دنیا ہی ہے، یہ سمجھ لو کہ آخرت و آخرت کوئی چیز نہیں ہے۔ اہل کتاب کو چھوڑ کر شیطان نے سب سے زیادہ جو محنت پہلے کی تھی حضرت نوح اور حضرت ادریس کے زمانے میں۔ حضرت آدم کا زمانہ تھا جب تو سارے کے سارے مسلمان تھے، مشرک کوئی نہیں تھا، اور حضرت آدم نبی تھے، اول بشر تھے، ان کے بچوں پر حضرت آدم محنت کرتے تھے، اس لیے ایک زمانے تک روئے ارض پر توحید رہی ہے، شرک اور بت پرستی نہیں ہوئی تھی۔ اب اللہ سے دور کرنے کے لیے شیطان نے پہلا کام کیا کیا؟ شرک اور بت پرستی کروانے کی کوشش کی، اور وہ کوشش اس نے اس طرح شروع کی کہ اس نے ہر وہ آدمی جو کسی معاشرے کا بڑا ہو، قائد ہو، رہبر ہو، ذمہ دار ہو، ہمدرد ہو، جس سے لوگ محبت کرتے ہوں، یا خاندان کا بڑا آدمی جو خاندان کا بڑا ہو، ذمہ دار ہو، تو وہ جب مر جاتا تو وہ آ کر ان کو یہ سمجھاتا تھا کہ ابھی اس کو تو تم دفن کر دو گے، لیکن اس کی یاد باقی رکھنے کے لیے اس کا مجسمہ بناؤ۔ چنانچہ پتھر کا یا کسی بھی چیز کا اس کا مجسمہ بناتے تھے، اس کی شکل صورت کا۔ آج کل مجسمے ہر جگہ بنے رہتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں اس کو۔ اس کی شکل بناتے تھے، اور پھر بڑا ہوتا یعنی گاؤں کا بڑا ہوتا تو گاؤں کے چوراہے پر نصب کر دیتے تھے، یہ اسی زمانے سے چلے آ رہے ہیں۔ تو گاؤں کے چوراہے پہ نصب کرتے تھے، عنوان کیا دیا؟ یہ تو اپنا بڑا تھا نا، تو اس کی یاد کے لیے ہم نے یہ رکھا ہے۔ اور گھر کا بڑا ہوتا تو گھر میں رکھتے تھے۔ اب کوئی بھی جس کو محبت ہو اپنے باپ سے، اپنے بھائی سے، یا شوہر کو اپنی بیوی سے، وہ چل بسے تو آج کل لوگ اس کی تصویر دیکھ کے یاد کرتے ہیں، اور مجسمہ ہو تو اس کے سامنے جا کے اسے یاد کرتے ہیں، فوٹو فریم میں ہو تو اسے بھی دیکھتے ہیں۔ تو دھیرے دھیرے اس طرح شروعات کی مجسموں کے بنانے کی۔ اب اس پر جب چند سال گزر گئے، 50، 100، 200 سال، ہوا یہ کہ جب گھر میں وہ مجسمہ ہوتا تو یاد کرنے کے لیے لوگ گھر سے نکلنے سے پہلے ان کو دیکھتے اور ان کے سامنے ہاتھ جوڑتے، ہاتھ پھیرتے، محبت کا اظہار کرتے۔ یہ تو صرف انہیں یاد کر رہے تھے، لیکن جب دوسری، تیسری، چوتھی جو ہے وہ پیڑھی آ گئی، نسلیں آ گئی، تو پھر وہ یہ سمجھنے لگے کہ ہمارے ماں باپ تو ان کی عبادت کرتے تھے،
ان کے سامنے سر جھکاتے تھے، کبھی ان کی شکل دیکھ کے رو بھی دیتے تھے، کبھی ہاتھ بھی جوڑتے تھے، اور گھر سے جاوے تب بھی انہیں گھر آوے تب بھی پہلے انہی کو دیکھتے تھے، یعنی انہی کو ملتے تھے، وہ محبت کی وجہ سے۔ لیکن بعد والوں نے سمجھا کہ یہی معبود ہے، ہم کو بھی ایسا ہی کرنا چاہیے۔ قرآن جگہ جگہ اسی لیے نقل کرتا ہے کہ یہ لوگ کیا کہتے ہیں، انا وجدنا آباءنا کذالک یفعلون، کہ ہمارے ماں باپ ایسا کرتے تھے اس لیے ہم بھی ایسا کریں۔ کوئی کہے کہ یار یہ پتھر کا بت تمہارا معبود نہیں ہو سکتا، لیکن نہیں ہو، ایک نہیں ہو، انا وجدنا آباءنا کذالک یفعلون۔ تو شیطان نے اس طریقے سے شرک اور بت پرستی شروع کروا دی دنیا میں۔ جب اس کا رواج پڑ گیا تو لوگوں نے چھوٹے بڑے، اس سے بڑے اور بہت بڑے مجسمے بنانے شروع کر دیے، جو شرک اور بت پرستی کی اور ایک قوم کی قوم گمراہ ہو جاوے اس کی علامت بن گیا۔ ہماری شریعت نے اسی لیے تصویر وغیرہ کو حرام قرار دیا ہے، اس لیے کہ وہ شرک اور بت پرستی کی بنیاد بنی تھی۔ اب شیطان نے کیا کیا کہ ان تمام کو یہ سمجھانا شروع کیا، شرک اور بت پرستی میں مبتلا کرنے کے بعد یہ کہا کہ بھئی دیکھو دار آخرت کوئی چیز نہیں ہے۔ اب جو بھی نبی آئے انہوں نے آخرت کی فکر دلائی اپنی قوم کو۔ ادھر نبی قوم پر محنت کرتے تھے، ادھر شیطان ان کو گمراہ کرنے کی، اس لیے کہ وہ تو پہلے سے ہے اور آج بھی ہے اور قیامت تک رہے گا۔ تو نبی محنت کرتے تھے فکر آخرت دلانے کی، اور شیطان محنت کرتا تھا کہ آخرت کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ بت پرستوں اور مشرکین کو تو انہوں نے کیا کہا، قرآن نقل کرتا ہے کہ ما ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا، کہ بس یہ دنیا کی زندگی کا کھیل ہے، 60 70 80 یا 100 سال کا، اسی میں ہم زندہ ہیں، اسی میں مر جائیں گے، قصہ پورا ہو جائے گا۔ یہ نبی خام کا آخرت کی باتیں کر کے تم کو گھبراتے ہیں، چھوٹی سی 60 70 سال کی زندگی ہے، اس میں عیش کرو، یہ 70 سال میں بھی تمہیں عیش نہیں کرنے دیتے۔ آخرت کی فکر نے، ڈر نے، ایسا کرنے کا نے، ایسا نہیں کرنے کا، جو بھاوے وہ کرو، جتنا ہو سکے چھوٹی زندگی کا لطف اٹھا لو، ایسا شیطان نے جو ہے وہ کہا۔ تو لوگوں نے کیا کیا، بس آخرت کی فکر چھوڑ دی اور دنیا میں جو بھی ہو سکا وہ کیا۔ نیکی تو وہ کراتا نہیں ہے، برائی کہ جتنی برائیاں ہو سکی لوگوں نے کرنی شروع کر دی۔ اب لوگوں کے سامنے ایک ہی بات آ گئی، آخرت تو ہے نہیں، شیطان نے نہ کہہ دیا، اس لیے اب شیطان خود کہنے نہیں آتا تھا، ان کے جو سادھو سنت بڑے بڑے لوگ ہیں وہ کہتے تھے کہ آخرت کوئی چیز نہیں ہے۔ اب جب آخرت میں جا کے حساب ہی نہیں دینا ہے، یہ ان کا مذہب کا عقیدہ بن گیا، تو اب وہ کیا طے کیا انہوں نے، قرآن نے کہا ہے کہ وہ تو یہ کہتے ہیں بس کھاؤ پیو نے عیش کرو، تو ان کا مطمع نظر یہ بن گیا کہ بھئی پیسہ آنا چاہیے، کہاں سے آتا ہے اس کا کوئی سوال نہیں ہے، کہ جیب کاٹ کے آوے، مار ڈال کے آوے، لوٹ کے آوے، بینک کے ساتھ فراڈ کرے، کیسے بھی آوے، بس پیسہ آنا چاہیے۔ ما ہی الا حیاتنا الدنیا، کھا پی کے عیش کرنے کا، اور اس کے لیے پیسوں کی، اس طرح ساری چیزیں۔ اچھا، اس عقیدے کو مزید مضبوط کرنے کے لیے انہوں نے کیا کیا، مشرکین نے، انہوں نے یہ کیا کہ بھئی اب جب ہم مر جاتے ہیں تو یہ لوگ مرنے کے بعد انسانی جسم کو جلا دیتے ہیں۔ یہ بھی شیطان نے کہا کہ کیا کرنے کا، جلا دینے کا، دفن وفن نہیں کرنے کا، جلا دینے کا۔ جلانے کا فلسفہ اس نے کیا کہا کہ اب بتاؤ، چلو یہ ہڈیاں نے، گوشت نے، سارے اعضاء جل کے کیا ہو گئے، کوئلہ ہو گئے، راکھ ہو گئے، اگر کون دوبارہ اس کو پیدا کرے گا؟ یہ مسلمان کہتے ہیں خالی باتیں ہیں۔ اب جب اذا کننا عظاما ورفاتا ائنا لفی خلق جدید، کہ جب ہم ہڈیاں اور بوسیدہ اور مٹی ہو جائیں گے تو کیا دوبارہ کوئی اس کو پیدا کر سکتا ہے؟ اور اس سے بھی آگے کیا کیا کہ وہ جو جلی ہوئی ہڈیاں یا راکھ جو تھی اس کو بھی ایک جگہ نہیں رکھی، بلکہ 7 دریاؤں میں اور نہ جان کتنی ندیوں میں تھوڑی تھوڑی جا کے پھینک آئے ہیں کہ ابھی یہ تو کیا ہو گئی، زمین میں گم ہو گئی۔ اب کون اللہ ہے ایسا کہ جو ان تمام کو جمع کر کے دوبارہ پیدا کرے آخرت میں؟
تو اس طریقے سے بہکانے کی کوشش کی. اور انسانی دماغ اللہ نے چھوٹا سا، اللہ انسان کو علم دیا ہے، وہ شیطان بہکاوے میں لاوے تو سوچنا چھوڑ دیتا ہے. تو سب کہنے لگے کہ صحیح ہے کہ جب ہم وہ سیدھا ہو جائیں گے تو اس کو کوئی بھی جو ہے وہ دوبارہ پیدا. تو اب مزید وہ عقیدہ مضبوط ہو گیا کہ آخرت کوئی چیز نہیں ہے. اس سے بھی آگے کیا کیا کہ کچھ لوگ بیچ بیچ میں ان کے ایسے آئے جو اپنے آپ کو سناتن دھرمی کہتے ہیں اور جو بت پرستی نہیں کرتے ہیں، اور ان کی کتابوں میں نہیں لکھا ہوا. بت پرستی کسی بھی ہندوؤں کی کتاب میں نہیں ہے، بت پرستی کا حکم نہیں ہے، وہ اپنے سے گھڑ لی شیطان نے، جیسے آپ نے واقعہ سنا اس طریقے سے. اور توحید کا حکم وہاں پر بھی ہے. تو ان میں سے کچھ باتیں کبھی کبھی، ویسے تو یہ آواز دب جاتی ہے، لیکن اکا دکا کبھی کبھی کوئی سچی بات مذہب کی بیان کر دیتا ہے کہ بھئی سچی بات یہ ہے کہ محمد وہی رسول ہیں جو ہماری کتابوں میں آخری آنے والے انتم رشی یا انتم اوتار یا کل کی اوتار بتایا ہے، وہی ہیں، اور نشانیاں انہی پر صادق آ رہی ہے. تو ایسا کوئی سامنے آتا ہے تو پھر یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ چلو یہ کہتے ہیں، یہ بھی ٹھیک ہے کہ ٹھیک ہے آخرت ہے اور اللہ کے سامنے حساب کے لیے ہمیں پیش ہونے کا ہے، ہماری کتابوں میں کہیں کہیں ہے. لیکن پھر آخرت کا تصور انہوں نے کیسا دیا؟ آواگمن کا دیا کہ باقاعدہ کوئی دوسری دنیا نہیں ہے، کہ انسان جب برے کام کر کے مر جاتا ہے تو اسے نیا جنم دیا جاتا ہے، کتے کی شکل میں، سور کی شکل میں، یا اور کوئی بری شکل میں اسے نیا جنم دیا جاتا ہے. اچھا چلو کتا سور آ گیا تھا، یہ کون سے اچھے کام کر کے مرے گا پھر انسان بنے گا وہ؟ تو اچھا اس کتے یا سور کو کہاں معلوم ہے کہ بھئی میں پہلے کیا تھا؟ کسی کو پوچھ سکتے ہیں کہ میں پہلے تو پہلے کیا تھا ہے نا، اور انسان تھا تو نے کیسے کام کیے تھے؟ ظاہر بات ہے یہ تو ایک مستقل مخلوق ہے، کتوں کی، خنزیر کی، یا جتنی بھی چیزیں وہ سب مستقل مخلوقات ہیں، اس کا انسان سے تو کوئی جوڑ. لیکن انہوں نے گمراہ کرنے کے لیے ایسا کہہ دیا کہ باقاعدہ یہ جنت جہنم کوئی چیز نہیں ہے دوبارہ دوسرا جنم ہوتا ہے. تو اس جنم میں کیا ہوتا ہے کہ اگر آج اچھے کام کیے ہوں تو دوسرے جنم میں اس سے بھی اچھا کام، انسان سے اچھا اور کیا کریں گے؟ اچھا کام کیا ہے تو دوسرے جنم میں اس سے اچھا اوتار دیا، تو انسان سے اچھا تو کوئی اوتار. تو کہتے ہیں رشی منی بنا دیں، بادشاہ بنا دیں، ایسا بنا دیں، ویسا بنا دیں. اور اس نے ظلم کیا ہو تو پھر سور بندر بنا. تو اب کسی کو نہیں معلوم ہے کہ بھئی ہم نے یہ سزا اور جزا تو اصل کب ہوئے، ثابت کب ہوئے کہ بھئی یہ دنیا میں برائی کی تھی تو یہاں سزا ملی. جب باقاعدہ ایک دوسرا عالم ہو، وہاں ان کو لے جایا جائے اور وہاں ان کو بتایا جائے. اور ایک زمانے کے جیسے آپ نے پہلے سنا، جنتی بھی جنت میں ہو، جہنمی بھی جہنم میں ہو، اور جنتی آویں بھی اور جہنمی کو کہیں بھی کہ یار تم تو اچھی اچھی باتیں کرتے تھے، جہنم میں کہاں سے آ گئے کہ ہے نا، جیسے آپ نے پہلے قرآن کا سنا ہے. تو یہ سمجھ میں آیا کہ بھئی برائی کا بدلہ برا ملا، اچھائی کا بدلہ اچھا ملا. پر یہ تو ایسی باتیں کہتے ہیں جس میں سمجھ میں نہیں آئے کہ بھئی یہ کیا کیا تھا نا، اس کا کیا نتیجہ ہوا. تو اس طریقے سے یہ مشرکین جو ہیں شیطان کے بہکاوے میں آ کر آخرت کو مانتے نہیں ہیں، جبکہ ہمارا بنیادی عقیدہ کیا ہے کہ آخرت ہے. یہ تو ہو گیا بت پرستوں اور مشرکین کا حال. اہل کتاب جتنے ہوئے، توریت اور انجیل کے ماننے والے ابھی زیادہ ہیں، اس سے پہلے کی کتابوں والے اب نہیں ہیں. ہم سے قریب کے توریت والے ہیں اور انجیل والے ہیں، موسیٰ اور عیسیٰ کو ماننے والے ہیں. ان لوگوں نے شیطان کے بہکاوے میں آ کر کیا عقیدے گھڑ لیے آخرت سے دور کرنے کے لیے. چونکہ یہ اہل کتاب تھے نا، اس لیے شیطان نے ان کو الٹے سے بہکایا. جن کے پاس کوئی علم نہیں تھا ان کو تو پتھر کی عبادت میں مبتلا کر دیا، جلا کے راکھ کر دیا، دیکھو کون حساب لے گا. تو ان کو بہکانا آسان تھا. پہلے کتاب آسمانی کتابیں پڑھتے تھے نا، اس لیے اب ان کو بہکانے اور گمراہ اور آخرت سے دور کرنے کے لیے نئے عقیدے ان کے سامنے پیش کیے. ان کو جا کر کیا کہا کہ بھئی دیکھو آخرت تو ہے
اور اگر گناہ کریں گے تو تورات اور انجیل نے کہا جہنم میں جانا پڑے گا، نیکی کریں گے تو جنت ملے گی۔ یہ دنیا دارالعمل ہے، آخرت دارالجزا ہے، یہ دار بھی ہے وہ دار بھی ہے، یہ سب ہے، اس لیے کہ تورات انجیل میں سب بتایا گیا تھا۔ لیکن ان کو جا کر گمراہ کیسے کیا؟ ان کو جا کر یہ کہا شیطان نے کہ اللہ جو ہیں وہ بڑی طاقت ہے، بڑے مالک ہیں، الہ ہیں، ان کی الوہیت ہم مانتے ہیں کہ وہ سب سے بڑے ہیں، لیکن اللہ جیسے کچھ دوسرے بھی ہیں کہ وہ سب مل کے ایک طاقت بنتی ہے جو اس دنیا کو سنبھالتے ہیں۔ مثلا عیسائیوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ اور جبریل امین اور اللہ یہ تین مل کر جو ہیں وہ ایک معبود بنتے ہیں، جس کو قرآن نے ثالث و ثلاثہ جو ہے وہ کہا۔ انہوں نے تثلیث کا عقیدہ مانا، اس میں حضرت عیسیٰ کو بھی، کسی نے حضرت مریم کو بھی، کسی نے حضرت عزیر کو بھی، قرآن نے سب کو بیان کیا ہے، سب کو بھی اللہ جیسا مانا۔ اب اللہ جیسا ماننے کے لیے شیطان نے کیا کہا کہ اللہ تو بڑے ہیں تو وہ باپ جیسے مان لو، اور عیسیٰ جو ہیں وہ اللہ کے بیٹے ہیں، کہ تو باپ اور بیٹے، اور حضرت جبریل بڑے ہیں تو ان کو بھی تیسرا اللہ مان لیا کہ یہ تین مل کر جو ہیں وہ سارا کائنات کا نظام سنبھال رہے ہیں۔ اب تم حضرت عیسیٰ کو کیا مانتے ہو؟ بیٹا مانتے ہو۔ اگر تم حضرت عیسیٰ کو بیٹا مان لو اور چاہے جتنے تم گناہ کرو، بس حضرت عیسیٰ کو ابن اللہ مان لو، تو اب عیسیٰ یعنی اللہ کے بیچ کا معاملہ ہے باپ بیٹے کا، عیسیٰ جا کے تمہاری مغفرت کرا دیں گے، بخشش کرا دیں گے۔ بس خالی اتنا مان لینا کافی ہے کہ ہم عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، تو کوئی بھی باپ بیٹے کی بات تھوڑی ٹالے گا کہ اس لیے عیسیٰ سب کیا کر دیں گے ہماری بخشش، اور اسی لیے تو کہ وہ سولی پہ چڑھ گئے، سارے قوموں کے گناہ کے بخشوانے کے لیے حضرت عیسیٰ کہاں چڑھ گئے؟ سولی پہ چڑھ گئے، تاکہ ساری ہماری جو قوم مجھے بیٹا مانتی ہے ان تمام کے گناہ باپ یعنی اللہ کیا کر دے معاف۔ تو ایک ایسا خوشنما لیبل ان کو عقیدے کے طور پر دے دیا، کسی کو کہا عیسیٰ کو مان لو بیٹا، کسی کو کہا عزیر کو مان لو، قرآن نے کہا عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ ذالک قولہم بافواہہم، کہ ایسا انجیل اور تورات نے تو نہیں کہا تھا۔ اور ظاہر بات ہے کہ حضرت عیسیٰ کہاں اور اللہ تبارک تعالیٰ کہاں، اللہ اللہ ہیں اور یہ انسان ہے، پیدا کیے ہوئے ہیں، اسی لیے حضرت عیسیٰ کو چونکہ یہ سفارشی مانتے اور یہ کہ بھئی وہ جس کو کہہ دیں گے وہ جہنم سے چھوٹ کے جنت میں چلا جائے گا، اس لیے قرآن نے اور نبیوں کو چھوڑ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قیامت کے دن جو محاسبہ ہوگا اس کو قرآن نے بیان کیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن میں کہا گیا ہے کہ قیامت کے دن حضرت عیسیٰ سے کہیں گے کہ انت قلت للناس اتخذونی وأمی الہین من دون اللہ، کہ عیسیٰ تیری قوم یہ کہتی ہے کہ تو نے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں مریم ہم دونوں کو اللہ کے ساتھ اللہ مانو، معبود مانو، اور تین خدا ہیں اس کے تم قائل ہو جاؤ، ایسا تم نے کہا تھا۔ تمہاری قوم تثلیث کی قائل ہے، تین خدا مانتی ہے، اور اب میں پوچھتا ہوں تو وہ ایسا کہہ رہی ہیں کہ یہ تو عیسیٰ ہی نے ہم کو کہا۔ تو حضرت عیسیٰ جن کو یہ سفارشی مانتے تھے اللہ سب کے سامنے پوچھیں گے، تو حضرت عیسیٰ کہیں گے کہ نہیں اللہ ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا الله ربی وربکم وکنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم وانت علی کل شیء شہید، کہ اللہ میں نے تو وہی کہا تھا جو آپ نے کہا تھا کہ اللہ ایک ہے، اسی کی عبادت کرو، اور جب تک میں زندہ رہا یہی کہتا رہا، اور زندگی کی تو میں بات کر سکتا ہوں، میری موت کے بعد اگر یہ گمراہ ہو گئے ہوں شیطان کے بہکاوے میں تو جانے دے وہ جانے، باقی میں نے تو ایسا کہا۔ تو یہ جن کو حضرت عیسیٰ کو سفارشی مانتے ہیں وہ وہاں پر جواب دے دیں گے۔ تو یہاں اہل کتاب کو گمراہ کرنے اور آخرت سے دور کرنے کے لیے شیطان نے یہ عقیدہ پکڑوا دیا کہ بھئی جو چاہو کرو، آخرت ہے لیکن یہ لوگ اللہ کے بیٹے ہیں اس لیے تمہیں چھوڑوا دیں گے۔ قرآن نے کیا کہا
کہ ایسا کچھ بھی ہونے کا نہیں ہے۔ قرآن ضابطہ بیان کرتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ ایمان لاویں اور عمل صالح کریں، وہی نجات پائیں گے، کوئی دوسرا نجات پا سکتا۔ تو یہاں پر قرآن نے عقیدہ آخرت کو سمجھانا شروع کیا ہے، فاتقوا النار التی وقودها الناس والحجارہ۔ دراصل دنیا ساری کی ساری عقیدہ آخرت کی منکر ہے کسی نہ کسی انداز میں، جیسے آپ نے سمجھا، لیکن اسلام عقیدہ آخرت کی تاکید در تاکید کرتا ہے۔ قرآن کی اکثر و بیشتر آیات میں جہاں کوئی حکم ہوگا وہاں پر اخیر میں فوراً اللہ کی طرف، آخرت کی طرف اشارہ کیا جائے گا کہ بھئی اس حکم پر عمل کرو، آخرت میں بدلہ ملے گا اور نہ پکڑے جاؤ گے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ دنیا جو ہے وہ دار العمل ہے اور آخرت جو ہے وہ دار الجزا ہے، اور دونوں الگ الگ ہیں، دونوں کو آواگمن کے عقیدے کی طرح ملایا نہیں جا سکتا ہے۔ دار العمل الگ ہے نہ دار الجزا الگ ہے۔ انہوں نے تو یہ کہہ دیا کہ بس یہ دنیاوی زندگی ہی ہے۔ قرآن کریم ایسا کہتا ہے کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار فوگٹ پیدا کر دیا اور ہمارے پاس لوٹ کے تمہیں نہیں آنا ہے؟ اس سے سمجھ میں آیا کہ دنیا کیا ہے، دار العمل ہے، کام کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ ما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا، کہیں لاعبین وغیرہ ذکر کیا کہ آسمان اور زمین کو ہم نے فضول یا کھیل کے لیے پیدا نہیں کیا کہ مستی کرتے رہو اور آخرت کو بھول جاؤ، بلکہ اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ تمہیں آزمائیں۔ کہیں کہا تبارک الذی بیدہ الملک الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ نے تمہیں دنیا میں اس لیے بھیجا تاکہ آزمائے کہ تم میں اچھا عمل کر کے کون آتا ہے۔ تو دنیا دار العمل ثابت ہوئی اور آخرت جو ہے وہ دار الجزا ہے۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ دنیا جو دار العمل ہے، ظاہر بات ہے کہ امتحان جو ہوتا ہے وہ 2-4 گھنٹوں کا ہوتا ہے، محنت پورے سال کی ہوتی ہے اور امتحان 2-4 گھنٹوں کا ہوتا ہے۔ اسی طرح دنیا میں جو عمر دی گئی ہے وہ تھوڑی سی ہے، یا اگرچہ یہاں ہم 60 70 80 سال کہتے ہیں، لیکن جب آخرت میں جائیں گے تو پوچھا جائے گا کہ دنیا میں کتنا رہ کے آئے، تو یہ کہیں گے کہ یومن او بعض یوم، کہ 1 دن رہے یا آدھا دن رہے، کہ اس سے زیادہ دنیا کی زندگی کی آخرت کے مقابلے میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو یہ دنیا ہے۔ اب اس دنیا میں ہمیں عمل کے لیے بھیجا گیا ہے اور نتیجہ جو مرتب ہوگا وہ آخرت میں ہوگا۔ عقلی طور پر آخرت کو ثابت کرنا تھوڑا سا دشوار تھا، اس لیے کہ گمراہ کرنے والوں نے ساری قوموں کو گمراہ کر دیا تھا، اس لیے قرآن نے عقیدہ آخرت کو دلائل کے ساتھ ثابت کیا۔ توحید کا جو عقیدہ ہے نسبتاً سمجھنا آسان ہے، اللہ کو ایک ماننا نسبتاً سمجھنا آسان ہے، اس لیے کہ کم لوگ ہوئے جنہوں نے سرے سے اللہ کا انکار کر دیا، شرک کیا، باقی اللہ کو تو مانا۔ توحید ماننا آسان ہے کیسے؟ کہ اللہ ہے۔ جہاں مصیبت آتی ہے، بیماری بڑھتی ہے، تکلیف بڑھتی ہے، حادثات ہوتے ہیں، زلزلے آتے ہیں، سیلاب آتے ہیں، قحط آتے ہیں، پریشانیاں ذاتی آتی ہے، تو ویسے ہی اللہ یاد آ جاتا ہے، کوئی دوسرا بتوت یاد آتا نہیں ہے، اور اللہ کو لوگ پکارنے لگتے ہیں۔ اذا رکبوا فی الفلک دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، ہے نا، تو اللہ ویسے بھی یاد آ جاتا ہے۔ یہ فطرت کی آواز ہے کہ اللہ دل میں ہے، تو اللہ کو ماننا نسبتاً آسان ہے۔ اسی لیے آج اللہ کی شان میں گستاخی کم کرنے والے ہیں، اس لیے کہ اللہ کو بہرحال زمین و آسمان کا مالک لوگ مانتے ہیں۔ رسالت کو نبی کی ماننا یہ بھی نسبتاً آسان ہے۔ جو لوگ اخلاق سے گرے ہوئے نہیں ہیں، بد اخلاق نہیں ہیں، وہ لوگ ہر مذہب کے بڑے کو بڑا مانتے ہیں۔ جیسے قرآن نے بھی کہا کہ بھئی دوسرے مذہب کے بڑوں کو برا بھلا نہیں کہو ورنہ وہ اللہ کو برا بھلا کہیں گے۔ تو آج ہم بھی
دوسرے مذہب کے جو بڑے ہیں قرآن کی اس ہدایت کے مطابق ہمیں معلوم ہے کہ اس نام کا کوئی آدمی ہی نہیں تھا، مگر تو بھی ہم انہیں احترام سے پکارتے ہیں۔ اس طرح دوسرے مذہب والے بھی ہمارے نبی کا نام احترام سے لیتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرتے ہیں، بلکہ مسلمان کی طرح ہندو شعراء نے، ہندو کاتبین نے سیرت کے اشعار اور سیرت کی کتابیں بھی بے شمار لکھی ہیں جو عشق و محبت میں بھری ہوئی تھی۔ یہ اخلاقیات ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اخلاق کی پستی میں ایک دم چلے گئے ہیں، وہ نبی کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، باقی اکثر کرتے نہیں ہیں۔ تو رسالت کا عقیدہ اور نبی کو ماننا یعنی عظمت سے خالی نام لینا، ماننے کا مطلب یہ آج بھی لوگ کر لیتے ہیں جو با اخلاق ہوتے ہیں۔ لیکن تیسرا جو عقیدہ ہے آخرت کا، وہ سب کے سب نہ کہتے ہیں کہ نہ یار یہ تو سمجھ میں آتا نہیں، مر گئے سڑ گئے اور ہم نے راکھ اس کی بہا دی دریاؤں میں، اب کہاں سے دوبارہ پیدا ہو سکتے ہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا، ہماری سمجھ میں آتا۔ اس لیے کہ اتنی گمراہی پھیلا دی گئی اور اتنا دل میں دماغ میں یہ عقیدہ راسخ کر دیا گیا ہے کہ اسے ماننے کے لیے لوگ تیار نہیں۔ اب ظاہر بات ہے کہ جب کوئی چیز آدمی مانے نہیں اور آپ منوانا چاہیں تو اس کے لیے دلیل کی ضرورت پڑتی ہے، بغیر دلیل کے کوئی مانے نہیں، آپ کو مضبوط دلائل دینے پڑیں گے تو وہ ماننے پر مجبور ہوگا، باقی مانے گا نہیں۔ اس لیے قرآن کریم نے عقیدہ آخرت کے دلائل بہت مضبوط دیے ہیں، اور اس کا سمجھنا بھی علم کلام اور فلسفے پر موقوف ہے۔ بہت مضبوط دلیلیں دی ہیں، اتنی مضبوط دلیلیں دی ہیں کہ واقع میں منکر آخرت اگر سامنے بیٹھے اور یہ دلائل اس کے سامنے پیش کیے جائیں، میں نے پہلے کہا تھا کہ ملحدین بھی اب ماننے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ ہاں اللہ ہے، کوئی غیبی طاقت ہے۔ یہ اہل اسلام نے، علماء نے اللہ کے وجود کے دلائل دے کر ان کو یہ بولنے پر مجبور کیا۔ اس طرح آخرت کے دلائل اتنے ہیں کہ منکر آخرت کو بٹھا کے وہ دلائل دیے جائیں تو وہ بھی ماننے پر مجبور ہو سکتا ہے۔ تو ان دلائل کا ایک آدھ دلیل کا ذکر ہو سکتا ہے۔ قرآن میں جگہ جگہ پر، جیسے آپ نے ابھی سمجھا کہ قرآن نے یہ کہا ہے کہ بھئی کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تم کو بیکار پیدا کیا ہے؟ کہیں یہ کہا کہ بھئی دنیا دارالعمل ہے۔ جتنی بھی باتیں ہیں ان میں یہی کہا گیا، خلاصہ یہ ہے کہ بھئی یہ دنیا جو ہے وہ عمل کی جگہ ہے اور آخرت جو ہے وہ بدلے کی جگہ ہے۔ اللہ نے انسان کو کیسا پیدا کیا ہے؟ اشرف ہے، اس کو سمجھ دی ہے، عقل دی ہے، سوچنے، سمجھنے، سننے، بولنے، برتنے اور محسوس کرنے کی طاقتیں دی ہیں، جس کو 10 قوا کہا جاتا ہے، ظاہری 5 اور باطنی 5، قوائے خمسہ ظاہرہ اور قوائے خمسہ باطنہ۔ یہ قوتیں اللہ نے انسان کو دی، کسی اور کو نہیں دی اور کسی بھی مخلوق کو نہیں دی ہے، یہ انسان کو دی تاکہ انسان سوچ سمجھ کر کوئی فیصلہ کرے۔ اور جتنی بھی کتابیں ہیں ان تمام کو سمجھنا انہی قوتوں پر موقوف ہے کہ کتاب اللہ کو اور اس کے دلائل کو انہی کی بنیاد پر وہ سمجھے گا۔ اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ قوتیں ان کو دی ہیں۔ اب چونکہ انسان اشرف ہے، سب سے اچھا ہے، سب سے بہتر ہے، ساری مخلوقات سے اچھا ہے، اس لیے انسان کا سارا سب سے اچھا، اس کی سوچ سب سے اچھی، اس کا رہن سہن سب سے اچھا، اس کا کھانا پینا سب سے اچھا، اور جتنی بھی اور باتیں اس سے جڑی ہوئی ہے وہ سب سے اچھی۔ مثال کے طور پر اتنی سخت گرمی میں جانور جتنے بھی ہیں وہ گرمی میں ہوں گے، بہت بہت تو کوئی درخت کے سائے میں ہوگا اگر مل گیا تو، اور کہیں پانی ہوگا تو کوئی پانی میں گھسا ہوگا گرمی سے بچنے کے لیے۔ ان کے پاس اس سے زیادہ دماغ نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو گرمی سے کیسے بچائیں۔ اور آپ کہاں بیٹھے ہیں؟ اے سی میں بیٹھے ہیں۔ یہ اے سی اللہ کی طرف سے آ کے فٹ تھوڑی ہو گیا، اللہ نے آپ کو دماغ دیا کہ بھئی گرمی زیادہ ہے تو اسے دور کرنے کا کوئی انتظام کیا جائے، تو ایئر کنڈیشن ہو گیا، گھر میں بھی، گاڑیوں میں بھی، جہاں جہاں جائے وہاں۔ یہ انسان کی اپنی سوچ ہے۔
اگر آپ کو وہاں گرمی میں بٹھائیں، لو میں، آج کل 43-44 کی گرمی ہو رہی ہے، تو آپ 5 منٹ بھی وہاں بیٹھیں گے نہیں. اور اگر ہمت کر کے مان لو 1 گھنٹہ بیٹھ گئے آپ، تو آپ کے چہرے کی چمڑی جھلس جائے. کسان ہوگا تو 1 آدھ دن نہیں ہوگا، اور کوئی مولوی ہوگا تو 1 آدھ گھنٹے میں چمڑی جھلس جائے گی اس کی. لیکن چونکہ ایسی چمڑی آپ کو اللہ نے دی ہے کہ گرمی میں جھلس جائے گی، تو جھلسنے سے بچانے کے لیے دماغ ایسا دیا کہ آپ اسے بچا سکتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوگا. کتے کو گرمی ہی میں بیٹھنا ہے، اے سی میں نہیں بیٹھنا ہے، اس لیے اس کی چمڑی کیسی ہے آپ جانتے ہیں کہ ایسا اگر وہ پوری زندگی بھی دھوپ میں بیٹھے نا تو اس کی چمڑی پہ ایک شکن بھی نہیں آئے گی. کالا ہونا تو دور ہوا، اس لیے کہ اللہ نے چمڑا جتنا اسے مضبوط. تو جو جیسا ہے ایسا اللہ نے اس کو بنایا ہے نا. آپ کھانا کیسا کھاتے ہیں؟ افطار کے وقت ماشاءاللہ آپ جانتے ہیں ابھی کیا کھائیں گے آپ، ہے نا، ایک سے ایک قسم کی چیزیں. گوشت بھی آپ بنائیں گے تو کیسے بناتے ہیں؟ پکا کر بناتے ہیں اور اچھے سے اچھا کر کے. جانور کیسے کھاتے ہیں؟ کچا کھا جاتے ہیں. ان کو پکانے وکانے کی اس لیے کہ دماغ نہیں ہے، سوچ ہی ان کے پاس نہیں، کچا وہ کھا. آپ کے مکان جو ہیں وہ کیسے ہیں؟ جنت نما مکان آپ بناتے ہیں نا، اس میں باغیچے بھی. قرآن نے یہ کہا تجری من تحتها الانہار. تو انسان جانتا ہے 60 سال سے زیادہ نہیں رہنا، پکی بات ہے، آج تک کوئی رہا نہیں. لیکن 60 سال کے لیے گھر نہیں بناتا، گھر اس کا چلتا رہے گا. جیسے یہ سمجھتا ہے کہ مجھے ہمیشہ ہمیشہ رہنا، ایسا بناتا. حالانکہ رہنا نہیں ہے، وہ سمجھتا، یہ اس کی سوچ ہے کہ نہیں رہنا ہے تو کیا ہوا، لیکن جب تک رہنا ہے تو ایسا ہی رہنا ہے. باغیچے ہوں، یہ ہوں، صوفے ہوں، فرنیچر ہو، وغیرہ 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 ہے نا. ایک ہی گاڑی میں انسان سفر کرتا ہے، لیکن مالدار ہو تو 3 4 5 سامنے کھڑی رہتی ہے. کیا ضرورت ہے؟ بس اس کی سوچ ہے. مطلب یہ ہے کہ اس کی سوچ اعلیٰ، اشرف ہے نا، اشرف المخلوقات بنایا گیا ہے، اس لیے اس کی سوچ کیا ہے؟ اعلیٰ ہے، بہت بہتر سے بہتر کی وہ تلاش میں رہتا ہے. یہ ایک بات ہے جو انسان کے بارے میں کہی جا سکتی ہے. دوسری جو مخلوقات ہیں ان کے ساتھ یہ بات جو ہے وہ لگی ہوئی نہیں ہے. عقیدہ آخرت کے اعتبار سے اگر انسان کو دیکھا جائے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ قرآن میں جگہ جگہ کہہ دیا کہ بھئی تھوڑے ہی دنوں کے لیے رہنا ہے، یہ دارالعمل ہے، اور آخرت جو ہے وہ دارالجزا ہے. مگر تو بھی انسان یہاں ایسا رہتا ہے، بہتر سے بہتر رہنے کی اور اچھا سے اچھا کرنے کی وہ کوشش کرتا ہے. اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ بھئی انسان جو ہے وہ عام مخلوقات جیسا نہیں ہے. اب جب انسان کو ایسا بنایا گیا تو آپ سمجھ سکتے ہیں قرآن کہتا ہے کہ پھوگٹ بنایا. افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کہ یہ سب ہم نے دیا، دل دماغ سوچ اعلیٰ سے اعلیٰ پانے کی کوشش، یہ وہ سب کھانے پینے، تو پھوگٹ دیے. کتے بلی کو کیوں نہیں دے دیے اور تم کچھ دیے؟ تو اب اللہ نے عقل دی ہے تو اسی عقل سے ہم یہ بھی فیصلہ کریں گے نا کہ بھئی اللہ نے پھوگٹ نہیں دیے. وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، کیا آپ بس سمجھتے ہو ہمارے پاس آنا نہیں ہے؟ یہ ہمارے پاس آنا ہے اس لیے دیے ہیں کہ بھئی تم سے ہمیں امتحان لینا ہے، عبادت کروانی ہے. یہ آسانیاں اس لیے دی کہ بھئی اے سی میں 1 گھنٹے بیٹھ کے قرآن سنتے ہیں کہ نہیں سنتے ہیں؟ چلو سنتے ہیں تو اچھا ہے نا، تو نیکیوں کا پلڑا جو ہے وہ بڑھ جائے گا. تو آسانیاں عمل کے لیے دی ہے. دنیا کی ساری چیزیں، قرآن نے کل آپ نے سنا تھا کہ ساری چیزیں اللہ نے انسان کے لیے فائدے کے لیے بنائی تاکہ انسان فری رہے اور اللہ کی عبادت میں مشغول رہے، کوئی چیز مانے نہ ہو. تو قرآن کہتا ہے یہ پھوگٹ نہیں دیا ہے. آسمان اور زمین اور اس کے بیچ کی چیزیں یہ ہم نے لائبین پیدا نہیں کی ہے کہ کھیلتے رہو کودتے رہو، اس لیے نہیں ہے، بلکہ ایک دن آئے گا کہ ہمارے پاس تم کو آنا ہے اور اس کا حساب دینا ہے. تو اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ یہ دنیا کی جو عمر ہے نا وہ چھوٹی سی دارالعمل کے لیے ہے، اور آخرت میں جب ہم جائیں گے تو وہاں پر ہم کو حساب اس کا دینا ہے جسے دارالجزا کہا گیا ہے. جن لوگوں نے یہ کہا کہ بدلہ اور عمل دونوں یہیں پر ہے، یہ صحیح نہیں ہے. وجہ اس کی کیا ہے کہ انسان کے مزاج میں اللہ نے عقل رکھ کر بہت سارے تقاضے شامل کر دیے ہیں.
جس کے پاس عقل نہیں ہے، جیسے جانوروں کے پاس عقل نہیں ہے، تو وہ اللہ سے یا کسی اور سے اپنے حق کا مطالبہ نہیں کرے گا. کتا ہی نہیں کہے گا کہ تم ایسے میں بیٹھے ہو نا، ہم کو کیوں باہر بٹھایا، نہیں کرے گا، اس لیے کہ اس کے پاس عقل ہی نہیں ہے. اس کو انصاف، ظلم، یہ سب چیزیں اس کی سمجھ میں نہیں آتی ہے. انسان کے پاس عقل ہے، اس لیے اس کی سمجھ میں آ سکتا ہے کہ بھئی انصاف کسے کہتے ہیں اور ظلم کسے کہتے ہیں. مثال کے طور پر اس دنیا میں آپ دیکھتے ہیں کہ انسان کو خالی لیجیے تو انسان کو اللہ نے کیسا بنایا ہے. کچھ انسان تو ایسے ہیں کہ بہت مالدار ہیں، اور کچھ ایسے ہیں کہ بہت غریب ہیں. کچھ ایسے ہیں بہت خوبصورت ہیں، اور کچھ بہت بدصورت ہیں. کچھ بہت طاقتور ہیں اور کچھ بیمار اور کمزور ہیں. کوئی تو بادشاہ ہے اور کوئی رعیت ہے، اور نہ جانے کیا کیا چیزیں اللہ نے کچھ کو دی ہے اور کچھ کو نہیں دی ہے. یہ ساری جو چیزیں ہیں، یہ انسان کو یہ سوچنے پر، اگر اس کے پاس مذہب کی تعلیم نہیں ہوگی تو اسی بنیاد پر کچھ لوگوں نے اللہ کا انکار کر دیا، اس لیے کہ ان کے پاس مذہب کی تعلیم نہیں تھی. مذہب کی تعلیم کیا کہتی ہے؟ یہ دارالعمل ہے، دارالجزا نہیں ہے. دارالعمل میں دیا بھی جاتا ہے، لیا بھی جاتا ہے. شکر کا بھی امتحان ہوتا ہے، صبر کا بھی ہوتا ہے. بادشاہ کا بھی امتحان ہوگا، رعیت کا بھی ہوگا، طاقتور کا بھی ہوگا، کمزور کا، خوبصورت کا بھی، بدصورت کا بھی، مالدار کا بھی، غریب کا بھی ہوگا. پر جس کے پاس مذہب کی تعلیم نہیں تھی وہ تو کیا کہنے لگے. گاؤں کا کوئی مالدار تھا، وہ جاتے ہوئے دیکھے کہ وہ دیکھو نے نعوذ باللہ کہ اللہ نے کتنی ناانصافی کی، اس کو سب دیا نا، ہم کو تو کچھ بھی نہیں دیا، اللہ نے انصافت نہیں کیا. کہ نعوذ باللہ ایسا کہتے ہیں. حالانکہ اس کو مال دے کر آزمایا اور اسے نہ دے کر آزمایا. اس کے صبر کا امتحان ہے. یہ صبر کرے گا تو بھی جنت میں جائے گا، وہ شکر کرے گا تو بھی شکر کی راہ سے جنت میں جائے گا. وہ شکر نہیں کرے گا تو جہنم میں جائے گا. یہ شکوہ کرے گا تو بھی جہنم میں جائے گا. لیکن لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ اس کو یہ دے دیا نہ، ہم کو یہ نہیں دیا. یہ کیوں؟ مذہب کی تعلیم نہیں ہے. مذہب کی تعلیم ہو تو کیا کہے گا؟ یار اس کو دے کے آزمایا نے، ہم سے لے کے آزمایا. تندرستی دے کے آزمایا، ہمیں بیماری دے کے آزمایا کہ ہم صبر کرتے ہیں کہ. تو یہ دارالعمل ہے جس میں وقتی طور پر ہوتا ہے. دارالجزا الگ ہے. لوگوں نے اسی کو دارالعمل، دارالجزا بھی سمجھ لیا کہ جو مالدار ہو گیا اس کو کسی کام کا گویا بدلہ یہاں مل گیا. کام کا بدلہ نہیں ملا، اللہ کی طرف سے دیا. جو بیمار ہو گیا سمجھتا ہے کہ کسی گناہ کی وجہ سے بیمار ہوا. نہیں، گناہ کی وجہ سے بیمار نہیں ہوا. ہو سکتا ہے درجات بلند کرنے کے لیے بیماری اللہ نے دی ہو، جیسے نبیوں کو بھی دی. لیکن دونوں چیزوں کو انہوں نے ملا لیا. جبکہ اسلام کیا کہتا ہے کہ یہ سب امتحان کے سوالات ہیں، اور اس کے جوابات جب آ جاتے ہیں تو آخرت میں دارالجزا میں سارے کے سارے بدلے جو ہیں وہ مرتب کیے جاتے ہیں. جو چیزیں یہاں ہم کو نظر آتی تھی کہ ناانصافی ہے، وہاں نہیں ہوگی. وہاں انصاف ہی انصاف ہوگا. جس نے نیکی کی جنت ملے گی، اور جس نے بدی کی وہ جہنم میں جائے گا. دنیا کی زندگی تھوڑی سی تھی، اس لیے اسے جزا کے لیے استعمال نہیں کر سکتے تھے. اور آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ کی جو زندگی ہے وہیں پر جزا دی جا سکتی تھی. مثال کے طور پر ایک آدمی جب سے بالغ ہو اللہ کی عبادت ہی کرتا ہے یہاں تک کہ مر گیا. انبیاء نے، اللہ کے نیک بندوں نے وغیرہ وغیرہ نے بہت عبادتیں کی، تو ابھی بیچارہ تکلیف میں رہا. کبھی کھانا ملتا تھا، کبھی نہیں ملتا تھا. کبھی بھوکے بھی سو جاتا تھا، کبھی چنے گڑ بھی کھاتا تھا، کبھی کھجور پانی سے گزارا. تو اب تو یہ سمجھ میں آ گیا کہ اللہ کی عبادت کی تو اللہ کو روزی دینی چاہیے، مگر تو بھی ملی. اور ایک آدمی بہت بدمعاش تھا، اور کافر ہی سمجھ لیجئے کہ کافر حد سے آگے گزر گیا ہے، لیکن تو بھی اللہ تبارک تعالیٰ اس کو نعمتیں دیتے ہیں. کیا کیا دیتے ہیں؟ حتیٰ کہ حکومتیں بھی دے دیتے ہیں کہ حکومت بھی کرو، ہے نا، منسٹری بھی دے دی جاتی ہے اس کو. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کو حکومت مل جانا یہ کوئی اس کے نیکی کا بدلہ تھوڑی ہے، ڈیل ہے. اور اس کا امتحان ہو رہا ہے. جب یہاں سے جائیں گے تو اتنے جتنی نیکیاں کی تھی، اگر مان لو دنیا میں اللہ اس کا بدلہ بھی دینا چاہتے تو کتنا دیتے؟ 50-60 سال زندہ رہتا.
اگر کھانا بہت دے دیتے ہو سکتا ہے تو بھی نہ کھا سکتا. اس لیے اصل بدلے کی جگہ کیا ہے؟ آخرت ہے کہ پورا پورا دیا جائے. اور اس نے جو شرارت کی ہے اور لوگوں کے ساتھ ظلم و زیادتی، قتل و غارت گری کی ہے، اس کی بھی اصل جزا کہاں ہونی چاہیے؟ آخرت میں ہونی چاہیے. آج دنیا میں ایسے بہت سارے جرائم ہوتے ہیں. ایک آدمی، مان لو ہٹلر ہیں، چنگیز ہیں، ہلاکو ہے، ایسے جتنے بھی لوگ ہوئے، انہوں نے کتنے قتل کیے؟ پاؤ پاؤ آدھی آدھی دنیا انہوں نے قتل کر دی. ابھی دنیا میں اس کو اگر ان کے قتل کا بدلہ دیا جانا ہوتا تو ایک جان قتل ہوتی نا، ایک کو مارا جاتا. وہ انہوں نے تو لاکھوں مارے، اس کے سامنے ایک کو مارنے کا. تو باقی لوگ کیا کہیں گے کہ یار ہمارے باپ کے بدلے میں بھی مارو، تو دوبارہ زندہ کر کے ماریں گے، تو تیسری بار زندہ کر کے ماریں گے. ظاہر بات ہے کہ یہ تو دنیا میں ہونا نہیں ہے کہ دوسری زندگی ہو. اس لیے وہاں ہمیشہ اس کو زندہ رکھا جائے گا اور جہنم میں ڈالا جائے گا. اور جن پر زیادتی کی وہ اسے سزا میں جہنم میں دیکھ کر خوش ہوں گے کہ بھئی ہاں صحیح ہے، ہمیں انصاف مل گیا کہ ہم پر زیادتی فلاں نے کی تھی بطور حاکم کے، اور ہم دنیا میں کچھ نہیں کر سکے تھے، آج اللہ نے انصاف کر دیا. اس لیے آخرت جو ہے وہ دارالجزا ہے، جہاں انصاف پر مبنی فیصلہ ہوگا. اور دنیا میں تو دارالعمل. اللہ کے فرشتے یہاں تو ہیں، لیکن نماز پڑھانے کے لیے آپ کو وہ کوڑا لے کے نہیں آ جائیں گے کہ چل مسجد. وہاں کھڑے رہیں گے کوڑا لے کے. جنت والوں کو جنت میں عزت سے بھیجیں گے اور جہنم والوں کو گھسیٹ کے جہنم میں ڈالیں گے. اس لیے کہ وہاں وہ حکم ہے، وہ بدلے کی جگہ، اور یہ عمل کی جگہ اختیار ہے. جو کرنا چاہو کرو، نہ کرنا چاہو نہ کرو. آخرت میں بہرحال حساب لیا جائے گا. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان وإليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.